بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیتوں میں ذکر ہے کہ یہود کے ساتھ دوستی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ 199 اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے امت محمد، شان نزول یہودیوں میں مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور بھی صحابہ وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، یعنی جس دین کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو وہ دین اسلام سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تم بہتر ہو، بلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر یوں ہی ستاتے رہیں گے، یعنی تنگ کرتے رہیں گے، جیسا کہ موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے فلسطین میں، اور بھی بہت سے کشمیر میں دیکھ لیں، اور بھی بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان سے لڑو گے تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد بھی نہ ہوگی۔ ان پر جمع دی گئی ہے خواری، وہ جہاں بھی ہوں گے امان نہ پائیں گے۔ یہاں میں ایک بات سوچتی ہوں کہ اتنی کھلی خوشخبری کے باوجود ہمیں کون سی بات اتنے ظلم سہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ ہم یعنی مسلمان کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، جبکہ اللہ کی مدد کا وعدہ بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت جو ہماری قوم کی مدد فرمائے اور مردہ دلوں کو اب زندہ کر دے، آمین ثم آمین۔ 202 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زبانی طعن اور تشنیع اور دھمکی وغیرہ۔ شان نزول یہود میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، تو ان کے ساتھی روسا یہود ان کے دشمن بن گئے اور انہیں آزاد دینے کی فکر میں لگے رہتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے کو مطمئن قرار دیا کہ اور یہ زبانی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، غلبہ مسلمانوں کو ہی رہے گا۔ اس آیت میں بھی پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کا انجام ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ 203 وہ تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ 204 میں ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، عزت کبھی نہیں پائیں گے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک یہود کو کہیں کی سلطنت میسر نہیں ہوئی جہاں رہے رعایا یا غلام بن کر ہی رہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اس لیے وہ نافرمان ہیں اور نافرمان ہی رہیں گے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تسلیم کرتے ہیں، یہ آیتیں ان کی نظر سے نہیں گزر رہی۔ انہیں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔ آگے آیت نمبر 207 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود مالدار ہو کے بھی غنا قلبی سے محروم ہیں۔ 208 شان نزول جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب جب ایمان لائے تو اخبار یہود نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ پر جو ہم میں سے ایمان لائے وہ برے لوگ ہیں، اگر برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی، اور عطا کا قول ہے کہ من ھذا للکتاب امۃ قائمۃ، یعنی کتابوں میں کچھ وہ بھی ہیں، کتابیوں میں یعنی کچھ وہ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ عطا کا قول یہ ہے کہ ان میں سے 40 مرد اہل نجران کے اور 32 حبشہ کے اور 8 روم کے مراد ہیں جو دین عیسوی پر تھے، پھر سید صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ 213 میں اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شان نزول یہ آیت بنی قریظہ اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہودہ کے روسا نے تحصیل و ریاست اور مال کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، وہ رسول کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ایک قول میں یہ آیت بھی ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی، اور کیونکہ ابو جہل کو اپنے مال و دولت پر بڑا فخر تھا اور ابو سفیان نے جنگ بدر اور جنگ احد میں اپنا کثیر مال خرچ کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی، ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور عذاب الہی سے ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔
214 اس آیت کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ اس سے یہود کا وہ خرچ مراد ہے کہ جو وہ اپنے علماء اور رؤساء پر خرچ کرتے تھے، یا کفار کے تمام نقصانات اور صدقات مراد ہیں، یا ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ ان سب کا خرچ کرنا نفع دنیاوی ہوگا، یا اگر محض دنیاوی کے لیے وہ خرچ کیا تو آخرت میں اس سے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ریاکار کو آخرت اور رضا الہی تو منظور ہی نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ہر عمل دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کا ترجمہ ہے، جو خرچ کرتے ہیں ہوا کی سی جس میں پالا ہو، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا ہو، یعنی برفانی ہوا اس قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، اور ہوا اس کی کھیتی کو بالکل ہی مار گئی۔ آیت نمبر 215 کا ترجمہ، یعنی جس طرح کہ برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح کفر و انفاق کو باطل کر دیتا ہے، کفر انفاق کو باطل کر دیتا ہے۔ 216 میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہود سے دوستی اور تعلقات نہ رکھا جائے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ شان نزول، بعض مسلمان یہودا سے قرابت اور دوستی اور پڑوس وغیرہ تعلقات کی بنا پر میل جول رکھتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسئلہ کفار سے دوستی اور انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ 220 وہ دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ 221 وہ تمہارے کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ 222 یہ تو منافقین کا حال ہے جو اللہ اپنی آیتوں میں بار بار ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم پھر بھی نہیں مانتے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔